السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف اور میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط پر کمیشن تشکیل دے دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے TORs کی بھی منظوری دے دی۔ کابینہ نے ایگزیکٹو کی مداخلت کا الزام نامناسب قرار دے دیا۔ کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا اور ساتھ ہی انکوائری کمیشن کے TORs کی بھی منظوری دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دی اور سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے TORs کی بھی منظوری دی، جس کے تحت انکوائری کمیشن ججز کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ TORs میں یہ بھی شامل ہے کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے 6 ججز کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا اور کہا کہ دستور پاکستان میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں بننے والا کمیشن مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، صرف حاضر سروس ججز کا کمیشن بنایا جائے، ہم ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن طرز پر کمیشن بنایا جائے۔ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کو اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے انکوائری کمیشن کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کو دینے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت نے اپنے بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ بار تصدق حسین جیلانی کو کمیشن مقرر کرنے کو خوشائند قرار دیتی ہے۔ تصدق حسین جیلانی کی شخصیت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بار کا کوئی بھی عہدیدار انفرادی طور پر تصدق جیلانی کے حوالے سے کوئی بیان دے تو اسے سپریم کورٹ بار سے منسوب نہ کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل نے تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے استعفے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل نے جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل 1 رکنی کمیشن کو بھی خوشائند قرار دیا۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان بار کونسل نے ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر چیف جسٹس پر تنقید کو بھی مسترد کر دیا۔ معاملے پر پاکستان بار غور و فکر کے لیے جلد جرنل باڈی اجلاس بلائے گی۔ پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ججز کے الزامات ثابت ہونے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ججز کو تحفظ اور پرائیویسی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی ادارے کو بھی عدلیہ میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ پاکستان بار کونسل اور وکلاء برادری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عدلیہ کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں بے بنیاد ہیں، بلا وجہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت طے نہیں کی جا رہی۔ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بڑھائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام واقعے میں ملوث عناصر نہیں چاہتے پاک چین دوستی آگے بڑھے۔ چینی حکام اور عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس اندھوناک واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی اور ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ کوشش کی جائے گی کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہر لمحہ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا۔ اس کے پیچھے وہ تمام دشمنان پاکستان ہیں جو نہیں چاہتے کہ چین اور پاکستان کی دوستی جو مضبوط ہو رہی ہے، یہ دوستی ہر لمحے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے تعزیتی پیغام دیا
اور ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ اس اندناک واقعہ کی تحقیق فی الفور کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کو قرار واقعی مثالی سزا ملے گی اور پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کے بعد ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. انشاءاللہ جب تک دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بانی پی ٹی آئی سے کب کون ملاقات کر سکے گا؟ آخرکار اہم پیش رفت سامنے آ گئی. بانی پی ٹی آئی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے درمیان ایس او پیز طے پا گئے. ایس او پیز پر بانی پی ٹی آئی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دستخط موجود ہیں. جیل رپورٹ کے مطابق جیل ملاقاتوں کے لیے بانی پی ٹی آئی نے 3 فوکل پرسن مقرر کر دیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت بیرسٹر عمیر نیازی فوکل پرسن ہوں گے. جیل ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن 2 نام دے گا. ہفتے میں 2 روز منگل کو فیملی جمعرات کو وکلا اور دیگر کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی. عدالتی احکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی سے مشروط ہوگا. 26 مارچ کو 10، 28 مارچ کو 18 افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ ایم کیو ایم پاکستان کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا. ذرائع ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ اسمبلی علی خورشیدی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا. سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان دوسری بڑی جماعت ہے. اس پر بات کرنے کے لیے عبدالقدیر رانا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. عبدالقدیر رانا، ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ اسمبلی میں علی خورشید کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے جو اس کا یہ فیصلہ ہے سامنے آیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ سندھ اسمبلی میں جو رکن سندھ اسمبلی ہیں علی خورشیدی وہ جو ہے اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور یہ اس کا باقاعدہ جو ہے فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے سندھ باقاعدہ اس کی جو پروسیس ہے وہ اس کا مکمل کیا جائے گا سندھ اسمبلی میں کہ علی خورشیدی جو ہے ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے ایم کیو ایم کے ذرائع نے. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے سندھ اسمبلی میں جو ہے تمام اپوزیشن پارٹیوں میں سب سے بڑی جماعت ہے اور جو حکمراں جماعت ہے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد دوسری بڑی جماعت ہے اور اپوزیشن میں ہے. اس لیے جو ہے ایم کیو ایم کا ہی جو رکن ہے وہی اپوزیشن لیڈر بن سکتا تھا، تو ایم کیو ایم نے جو ہے اب علی خورشیدی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایم کیو ایم نے علی خورشیدی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. عبدالقدیر رانا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے سفیر البرٹ پی خوریف کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ماسکو میں حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اس المناک واقعے پر روس کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم نے تہنیتی پیغامات پر صدر ولادیمیر پوٹن کا شکریہ ادا کیا. روس پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں بالخصوص توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری میں 2 طرفہ تعاون کو بڑھانا چاہتا ہے. ملاقات میں وزیر اعظم نے بین الحکومتی کمیشن کا نواں اجلاس کے جلد بلانے کی منظوری پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے سرمایہ اور تجارت کے لیے روسی وفد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور صدر پوٹن کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا. روسی سفیر کا کہنا تھا کہ روس پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے. توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ روس تعلیم اور ثقافت میں بھی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے. پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ. پنجاب کابینہ میں مزید 5 سے 8 وزراء مشیر اور شامل کیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف ناموں پر غور کیا گیا. پنجاب کابینہ میں رانا ثناء اللہ کو اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے جبکہ ایوب گادی اور تنویر اسلم کو بھی کابینہ کا حصہ بنانے کی تجویز دی گئی ہے. فیصلہ جلد ہونے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر خزانہ کے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا 2015 میں ایف بی آر نے گاڑیوں کے رجسٹریشن کی مد میں 1 ارب کی نیوز پڑھ کر سندھ کے 6 بلین روپے کی کٹوتی کر لی. اب وفاقی حکومت نے ہیسکو اور سیپکو کی مد میں 13 بلین روپے کاٹ لیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا گزشتہ 8 سالوں سے سندھ کو پی ایس ڈی پی میں کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ملا. وفاقی حکومت نے دیگر صوبوں کو نئے پروجیکٹ دیے لیکن سندھ کو نظر انداز کیا. وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ وہ ایف بی آر اور سندھ حکومت کے درمیان مسائل حل کریں گے.
خیبر پختونخوا میں بارش نے تباہی مچا دی، دیواریں چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں خواتین بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں کے باعث 5 بچے اور خواتین زخمی ہوئی ہیں، جبکہ گندم کو بھی نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی بارشیں رحمت کی بجائے زحمت بن گئی۔ خیبر پختونخوا کی تحصیل الپوری میں کمرہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 بچی زخمی ہو گئی۔ باجوڑ کی تحصیل نواگئی میں کمرے کی چھت گرنے سے 3 افراد ملبے تلے دب گئے۔ بنو میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ شانگلہ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، کچے مکان کی چھت گرنے کے باعث خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 1 بچی شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو اداروں اور PDMA کے مطابق بارشوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی اور ذرائع آمد و رفت بھی متاثر ہوئے۔ حالیہ بارشوں کے بعد ایبٹ آباد ہزارہ موٹر وے پر بجلی کے پول سڑک پر گر گئے۔ پول گرنے سے جانی نقصان نہیں ہوا مگر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی سمیت خیبر پختونخوا، وسطی اور بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، برفباری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ تیز آندھی اور ژالہ باری سے گندم کی فصل اور باغات کو نقصان پہنچا۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خیبر پختونخوا، وسطی اور بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، پہاڑی علاقوں پر برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ سے لوگ گھروں میں محصور، جاتی سردی پھر لوٹ آئے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں اپر گریس، ہلمت، تاؤ بٹ، اڑنکیل، رشو نٹر، سرداری، ساوناڑ، لواد بالا میں بارش اور برفباری کے باعث سفیدی چھا گئی۔ بجلی اور مواصلاتی نظام کے متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چلاس، دیامر، بابو سر ٹاپ، ناگا پربت، بٹوگاہ، داریل، تانگیر اور گوہرآباد کے علاوہ ملحقہ علاقے تھکنیاٹ کے بالائی پہاڑوں پر برفباری جاری ہے۔ اپر کوہستان میں رات گئے موسلادھار بارش کے باعث داسو کے قریب دوگاہ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم بند ہو گئی ہے۔ ترجمان NHA کے مطابق شدید موسمی صورتحال کے باعث کام میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ گلگت بلتستان کی طرح شگر اور گرد و نواح میں پہاڑوں پر برفباری جاری ہے۔ موسلادھار بارش سے خوبانی اور بادام کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں کے سبب لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بالاکوٹ، وادی کاغان اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ میدانی علاقوں میں ژالہ باری کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ پانی والا اور مضافات میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی، برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ طوفانی بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ سبی اور گرد و نواح کے علاقوں دہپال کلاں، کڑک، خجک، مرغزانی، سندنزئی، ملازئی میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا ہے، جس سے زمینداروں کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ڈی جی خان کے مختلف علاقوں کے علاوہ قصبہ سخی سرور میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ترکیہ سے غیر قانونی طریقے سے یونان داخل ہوتے ہوئے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 6 افراد سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سید علی آغا اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے ہمراہ انسانی اسمگلرز کی مدد سے کشتی میں بیٹھ کر بہتر زندگی کا خواب لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بدقسمت خاندان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ 15 مارچ کی صبح ان کی کشتی ترکیہ کے شمال مغربی صوبے چناکلہ میں طوفان کے باعث الٹ گئی۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے سید علی آغا اور ان کے خاندان سمیت اس کشتی پر درجنوں افراد سوار تھے۔ کمشنر کراچی نے شہر میں پتنگ اڑانے اور فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پتنگ بازی پر پابندی 30 مارچ سے 29 مئی تک رہے گی۔ کراچی میں دفعہ 144 کے تحت پتنگ بازی، پتنگ بنانے اور فروخت کرنے پر پابندی ہوگی۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پتنگ کی ڈور سے محفوظ رکھنے کے لیے پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض عناصر تیز دھار مانجھا بنا رہے ہیں جو غیر محفوظ ہے۔ پتنگ بازی پر پابندی 30 مارچ سے 29 مئی تک رہے گی۔ حالیہ دنوں میں کراچی میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 20 سالہ نوجوان پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 9 مئی مقدمات میں بے قصور نکلنے والوں کی حد تک ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی گئی۔
हतमी फैसलों से रोकने के 13 दिसंबर 2023 के ऑर्डर में तरमीम कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त वापस लेने पर निमटाई जाती है। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया 105 मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ केसेस बरी होने के काबिल हैं और कुछ कम सजा याफ्ता हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कम सजा याफ्ता मुल्जिमान को रियायत भी दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालतों के महफूज शुदा फैसले सुनाने की इस्तदा की जो मंजूर की जाती है। अटॉर्नी जनरल की बरी होने वाले या कम सजा वाले मुल्जिमान का फैसला सुनाने की इस्तदा पर किसी ने मुखालफत नहीं की। अदालत ने बेकसूर अफराद की रिहाई यकीनी बनाने के लिए 13 दिसंबर 2023 के हुक्म इम्तिना में तरमीम कर दी। अदालत ने रिहाई पाने वाले अफराद की लिस्ट आइंदा समात से कबल जमा करवाने का हुक्म दिया। आइंदा समात अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी की जाती है। पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद खान और अली नवाज आवान को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद नवीद खान ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद खान और अली नवाज आवान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई को अदालत पहले ही हकीकी आज़ादी मार्च के इस केस से बरी कर चुकी है। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 4 बच्चों का बाप मौत की नींद सुला दिया गया। मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। मकतूल तौलिया फैक्ट्री में मुलाजिमत करता था। रमजान अल मुबारक में डाकुओं के हाथों अब तक 10 अफराद कत्ल हुए। मजीद तफसीलात के लिए इसरार मुगीरी की ये रिपोर्ट देखिए। एक और नया दिन, एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया गया। अयूब गोट नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर 4 बच्चों का बाप कांजी मारा गया। मकतूल के अहले खाना का कहना है कांजी घर आ रहा था, इसी दौरान वाकया पेश आया। उन्होंने बात ही सही नहीं करी, कॉल कट कर दी, कह रहा मैं आ रहा हूँ, वो आएगा अभी थोड़ी देर। कह रहा पुलिस ने अभी लाते वाते मारी नहीं, कह रहा अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे, मना कर रहे। शादीशुदा है और 2 बेटियां, 1 बेटा भी है। कांजी की 3 बेटियां और 1 बेटा है। मकतूल का ताल्लुक मीरपुर खास से था, जबकि वो तौलिया फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। अहले खाना का कहना है वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस से मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू सुमेर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम का साथी फरार हो गया। रमजानुल मुबारक में डाकुओं की फायरिंग से जांबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। ईद करीब आ गई, लेकिन बाजारों और मार्केट्स में गहमा गहमी गैर मामूली हद तक कम है। महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया। आवाम कहते हैं हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसी हवाले से अरशद चाद की ये रिपोर्ट देखिए। बाजार वीरान, अवाम परेशान, महंगाई पर हुकूमत का कुछ नहीं ध्यान। सस्ते बाजारों में भी खरीदारों का रश ना होने के बराबर है। दूसरे अशरे के इख्तिताम पर भी अवाम का खरीदारी की तरफ कोई रुझान नहीं। सस्ते बाजारों में भी कोई शय सस्ती नहीं, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, शहरी बरस पड़े। इसमें तो महंगाई को कम होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है मामलात एतवार बाजार के जो एतवार बाजार इसीलिए स्टार लगाए जाते हैं कि जो अवाम को रियायत चीज़ें मिले, लेकिन रेट उसी की उसी तरह है, मन मानी है। क्या फल क्या सब्जियां सब महंगे हैं, रिलीफ सिर्फ नाम का है। राशन रियायत प्रोग्राम से कुछ फायदा नहीं हुआ। गरीब बंदे के लिए जो ना बहुत मुश्किल है, रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है। कोई सस्ता बाजार नहीं है, सब वैसे का वैसे ही है, पहले से भी महंगा हो गया है। कोई सस्ती नहीं है जे, अगर वहाँ पे सस्ती आती है बाजार में आके महंगी हो जाती है। तो सस्ता बाजार है, सस्ता बस नाम का ही सस्ता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बंदा चेक करते ही नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है। गरीब अवाम खाने की अशिया खरीदे या पहनने को कपड़े। मेहनत कश खातून एबीएन से गुफ्तगू करते जज्बाती हो गईं। महंगाई को कम करने के फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। माह सियाम का दूसरा अशरा इख्तिताम को है। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। बढ़ती महंगाई ने कुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया है। शहरी कहते हैं हुकूमत को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद चाद, एबीएन न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।